بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا، مقام اعلیٰ میں پہنچ کر جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسلام کا جائزہ لیا تو 18,000 جنگجو مجاہدین شمار میں آئے۔ اعلیٰ کے سامنے ایران کا صوبہ حصیر تھا۔ اس صوبہ کا گورنر ہرمز تھا۔ یہ شخص نہایت بہادر اور بڑا نڈر تھا۔ وہ کئی مرتبہ ہندوستان تک حملے کر چکا تھا، اسی لیے اس کی دھاک عراق سے ہندوستان تک بیٹھی ہوئی تھی۔ ایرانی دربار میں اس کا شمار اول درجہ کے امراء میں تھا اور ایرانی اول درجہ کے امراء تاج پہنا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتمام حجت کے لیے ہرمز کو ایک خط لکھا۔ اس خط کا خلاصہ یہ ہے، ایرانیوں نے تبرین کے باغیوں کی امداد کر کے اسلامی حکومت کو اعلان جنگ دے دیا ہے۔ اسلامی سلطنت نے ایران کے اس اعلان جنگ کو منظور کر لیا ہے۔ میں خلیفۃ المومنین کے حکم سے لڑائی پر مامور ہو کر آیا ہوں، لیکن چونکہ مسلمان جنگ کو اچھا نہیں سمجھتے، میں اتمام حجت کے لیے تمہیں لکھتا ہوں کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے، اور اگر بدبختی سے مسلمان ہونا گوارا نہ کرو تو جزیہ دو، اس میں بھی تمہارے لیے ہی بھلائی ہے۔ اگر تم نے ان دونوں باتوں سے انکار کیا تو مجبوراً مجھے حملہ کرنا پڑے گا۔ جب یہ خط ہرمز کے پاس پہنچا تو وہ بہت بگڑا۔ اس نے فوراً دربار ایران کو اطلاع دی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط شاہ ایران کے پاس بھجوا دیا۔ چونکہ اس کے پاس لشکر تیار تھا، لہذا وہ 50,000 جنگجو ساتھ لے کر اعلیٰ کی طرف بڑھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلیٰ میں پہنچ کر عراق کے ان عربوں کو جو ایرانی سلطنت سے سخت ناخوش تھے، جاسوسی پر مامور کیا۔ جاسوس خبر لائے کہ ہرمز 50,000 سوار لے کر آ رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنوں کی کثرت کی مطلق پرواہ نہ کی۔ انہوں نے اپنے لشکر کے 3 حصے کیے۔ ایک حصہ پر کعکہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دوسرے پر عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سردار مقرر کیا اور تیسرا حصہ اپنے تحت رکھا۔ ہر سردار ایک دن کے فاصلے سے ایرانی لشکر کی طرف روانہ ہوا۔ جب ایرانی لشکر کے قریب پہنچے تو تینوں سردار مل گئے۔ اسلامی لشکر ایرانیوں کے سامنے خیمہ زن ہو گیا۔ مسلمانوں کا خیال تھا کہ ایرانی پورے حشم و خدم کے ساتھ آئے ہیں اور فوراً مقابلہ میں نکلیں گے، لیکن ہرمز کو اس کی جرأت نہ ہوئی۔ وہ مسلمانوں کے کارنامے سن چکا تھا۔ اس نے ایران سے مدد طلب کی اور اس مدد کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جاسوسوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع بھی پہنچا دی۔ انہوں نے اس بات کو مناسب نہ سمجھا کہ وہ ہرمز کے میدان میں نکلنے کا انتظار کریں اور ایرانی لشکر کی تعداد بڑھنے دیں۔ چنانچہ ایک روز وہ خود ہی میدان میں نکلے اور لشکر کو باقاعدہ صف بستہ کر دیا۔ مجبوراً ہرمز کو بھی میدان میں نکلنا پڑا۔ اس نے بھی اپنے لشکر کو ترتیب دی۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے صف بستہ ہو گئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکلے اور انہوں نے اپنے مقابلے کے لیے ہرمز کو پکارا۔ چونکہ ہرمز مشہور دلاور تھا، اس لیے شاہانہ ساز و سامان سے مسلح ہو کر میدان میں نکلا۔ وہ لوہے کی زرہ بختر پر چاندی کے زرہ پہنے تھا۔ زرہ پر جو لباس تھا وہ ریشم کا اور بیش قیمت تھا۔ اس کی شمشیر اور خنجر کے دستے جواہرات سے مزین تھے۔ سر پر چاندی کا خود تھا اور اس پر زریں تاج اڑے تھا۔ اس کی رکابیں اور لگام خالص چاندی کے تھے۔ زین میں لوہے کی بجائے چاندی لگی ہوئی تھی، جبکہ زین پوش ریشم کا تھا اور اس میں جواہرات کی جھالریں لگی ہوئی تھیں۔ گھوڑے کی کلگی خالص سونے کی تھی۔ اسے کشتی پر بڑا بھروسہ تھا۔ وہ نہایت قوی ہیکل اور گرانڈیل تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھریرے بدن کے تھے۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ وہ کشتی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیر کر کے مار ڈالے گا۔ چنانچہ اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیادہ ہو کر لڑنے کی دعوت دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظور کر لیا۔ دونوں گھوڑوں سے اترے اور لڑنے لگے۔ پہلا وار ہرمز نے کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پینترا بدل کر وار خالی کر دیا، پھر خود حملہ کیا۔ ہرمز اچھل کر پیچھے ہٹ گیا اور تیزی سے بڑھ کر حملہ آور ہوا۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور سمٹ کر اس پھرتی سے جھپٹ کر ہرمز کی کلائی پکڑی کہ وہ پیچھے نہ ہٹ سکا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلوار چھین لی۔ ہرمز جلدی سے انہیں لپٹ گیا، دونوں کشتی لڑنے اور زور آزمائی کرنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور لگا کر کے اس کی کمر کو پکڑ کر اٹھایا اور الا اللہ کا نعرہ لگا کر اسے زور سے پٹخا اور اس کے سینہ پر چڑھ کر اس کا سر کاٹا اور دشمنوں کی طرف پھینک دیا۔ ایرانیوں کو جوش و غصہ آ گیا، چنانچہ ایک دستہ سرپٹ گھوڑے دوڑاتا ہوا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ اس دستہ کو حضرت قعقاع کے اسلامی دستہ نے روک لیا۔ ان دونوں دستوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ تلواریں میانوں سے نکل آئیں اور سر و تن کے فیصلے ہونے لگے۔ تلواریں جلدی جلدی چلنے لگیں، جنگجو کٹ کٹ کر گرنے لگے، خون ریز لڑائی ہونے لگی۔ چونکہ تمام ایرانی لشکر کو جوش آ گیا تھا، اس لیے اب سارا لشکر بڑھا۔ ان لشکریوں کو مسلمانوں کی بہادری کا علم تھا۔ ان کے سرداروں نے تمام ایرانیوں کو ایک دوسرے سے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے اس جنگ کا نام ذات السلاسل مشہور ہوا۔ یوں ہی تمام ایرانی لشکر حملہ آور ہوا، فوراً ہی اسلامی لشکر بھی بڑھا۔ دونوں لشکروں میں ہولناک ٹکر ہو گئی۔ سرفروشوں نے تلواریں سونت لیں اور نہایت جوش سے حملہ آور ہوئے۔ صاف و شفاف تلواریں بلند ہوئیں، انسانی سمندر میں ڈوبیں اور خون اگلتی ہوئی اٹھیں۔ گمسان کی لڑائی ہونے لگی۔ ایرانی مسلمانوں کو دبا کر آگے بڑھنا چاہتے تھے، لیکن مسلمان جم کر لڑنے لگے اور ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ان کے گھوڑوں کے قدم زمین میں گڑ گئے ہوں۔ ہر چند ایرانیوں نے انہیں پسپا کرنے کے لیے پرزور حملے کیے، لیکن وہ ایک قدم بھی مسلمانوں کو نہ ہٹا سکے۔ ایرانیوں کو یہ بھی زعم تھا کہ ان کی تعداد زیادہ ہے، ان کے پاس نئی قسم کے آلات حرب ہیں، نیز جنگی سامان کافی ہے، سواروں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ مسلمان تعداد میں کم تھے، سوار چند ہزار سے زیادہ نہ تھے، پیادے سواروں سے زیادہ تھے، ان کے پاس پورے ہتھیار ہی نہ تھے، اس لیے ایرانی پرزور حملے کر رہے تھے۔ لیکن مسلمان صبر و استقلال سے جنگ میں مصروف تھے۔ انہیں قوت اور اپنے ساز و سامان پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ تھا۔ وہ نہایت اطمینان سے لڑ رہے تھے۔ مسلمان چاہتے تھے کہ ایرانیوں کی صفیں الٹ دیں، لیکن چونکہ ایرانی زنجیروں میں ایک دوسرے سے جکڑے ہوئے تھے، اس لیے مسلمانوں کو آگے بڑھنے کا موقع نہ ملتا تھا۔ چند مسلمانوں نے تلواروں سے زنجیریں کاٹ کر لشکر کے بیچ میں گھس جانا چاہا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ان مسلمانوں نے خفا ہو کر کہا، اللہ تعالیٰ غارت کرے ان آگ بوجھنے والوں کو، کم بخت زنجیروں میں جکڑ کر مرنے آئے ہیں۔ پھر بھی وہ ان ایرانیوں کو جو ان کے سامنے تھے پرزور حملے کر کے قتل کر رہے تھے۔ یہ زنجیریں خود ایرانیوں ہی کے لیے وبال جان بن گئیں۔ ایک تو وہ جکڑے ہوئے ہونے کی وجہ سے آزادی کے ساتھ نہ لڑ سکتے تھے، دوسرے جو ایرانی مارے گئے تھے ان کی لاشیں لٹکی پھر رہی تھیں۔ ان لاشوں کو دیکھ کر ایرانی گھوڑے بدکنے اور زور کر کے زنجیریں توڑنے لگے۔ آخر بہت سے گھوڑوں نے زنجیریں توڑ ڈالیں اور بھاگنے لگے۔ ایرانی گھوڑوں کو قابو کرنے کی کوششیں کر رہے تھے اور مسلمان انہیں قتل کر رہے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند ہی گھنٹوں کی لڑائی میں بے شمار ایرانی مارے گئے۔ آخر ایرانیوں کی شکست ہوئی، وہ بڑی بدحواسی کے ساتھ بھاگے، مگر زنجیروں نے انہیں بھاگنے ہی نہ دیا۔ مسلمانوں نے جھپٹ کر انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ ان کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے گئے۔ بڑی مشکل سے بہت تھوڑے ایرانی بھاگ سکے، ورنہ سب مارے جاتے۔ یہ ایرانیوں اور مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی۔ اس میں مسلمانوں کو عظیم الشان فتح ہوئی۔ چونکہ ایرانی بڑے ساز و سامان کے ساتھ آئے تھے، اس لیے مسلمانوں کے ہاتھ بہت مال غنیمت آیا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دم لیا اور خاموش ہو گئے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد کے حالات و واقعات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔